الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم برادران اہل سنت والجماعت، ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک جماعت کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے ایک جماعت کا ذکر ہے. دو اشخاص کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک اتقا اور ایک اشقا. اتقا کہتے ہیں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اشقا کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بدبخت. ایک وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے جہنم کے لیے بنایا اور جہنم کو اس کے لیے بنایا. اور ایک وہ ہیں جس کو اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے لیے بنایا. اشقا کو میں نے جہنم کے لیے بنایا. جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. اللہ فرماتے ہیں دو قسم کے اشخاص ہیں، ایک شقی ہے اور ایک سعید ہے. ایک وہ ہے جن کی پیشانی کے اندر شقاوت کی سیاہی ہے، اور ایک وہ ہے جن کی پیشانی پر سعادت کا نور ہے. دو جماعتیں ہیں جن کے پیشانی کے اوپر شقاوت کی سیاہی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کی پیشانی پر اللہ نے سعادت کا نور رکھا ہے وہ جنت میں. دو قسم سے یہاں پر انہیں دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں اشقا جائیں گے جن کی پیشانی کے اندر سیاہی ہے، جن کے دل سیاہ اور کالے ہیں. الذی کذب وتولی، جو تکذیب بھی کرتے ہیں اور اللہ کے پیغامبر کی بات سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں وہ. اور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اشقا سے مراد امیہ بن خلف ہے. اس کے مقابلے میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جو زیادہ متقی پرہیزگار، جن کے دل کے اندر تقوی اور ایمان اور حکمت کا نور ہے، اللہ کی معرفت جس کے سینے کے اندر ہے، تقوی سے بھرا ہوا سینہ، وہ جس کے لیے میں نے جنت بنائی اور جنت کو اس لیے بنایا، اس کو میں نے جنت کے لیے بنایا. تو مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ قرآن کریم کے اندر اتقا فرمایا. قرآن کریم کی آیات کے اندر صحابہ اجمعین کے جو نام ہوتے ہیں وہ نام اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں، قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. فلما قضا زید منها وطرا. باقی صفات کے لحاظ سے
پورا قرآن صحابہ کی شان سے بھرا ہے۔ یہ ہمارے حضرت نور اللہ مرکزہ کی خصوصیات تھی کہ قرآن کی ہر آیت سے صحابہ کا شان نکالا، ہر آیت سے حضرت پر کی شخصیت اور ذات پر اللہ نے صحابہ کرام کی ذات اور شان کا گویا کہ اللہ نے ان کے حال کا ایک غلبہ تھا، اور ان پر صحابہ کے شان کے گویا کہ ایک وجدانی کیفیت آ رہی کہ وہ ان کے بیان کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک بیان کے اندر، ایک ایک مجلس کے اندر صحابہ کا شان، چاہے چھوٹی مجلس ہو چاہے بڑی مجلس ہو، اس کے اندر صحابہ کا شان۔ اس لیے کہ حضرت نور اللہ مرکزہ یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے اندر بلکہ ہر دور کے اندر تمام فتنوں کا سد باب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی عظمت کو پہچانیں، اور عظمت کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو قرآن حدیث کے بیان کردہ طریقے کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ تاریخی قصے ہیں۔ تاریخی قصے بھی ہیں شان صحابہ کے، لیکن حضرت نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کی عظمت اور شان کو تاریخی قصوں سے بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ صحابہ کی عظمت تاریخ پر موقوف نہیں، تاریخ تو بعد میں آئے گی۔ جو چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے مقدم ہے یا جو اس زمانے کے اندر ہے، اللہ کا کلام ازلی ابدی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاس قدسی زبان مقدس، اس سے صحابہ کی شانیں سمجھیں، تاریخ سے نہیں۔ اس لیے حضرت نور اللہ مرکزہ قرآن کی آیات سے، احادیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شانیں سمجھا دی۔ قرآن کی آیت کا جو شان نزول ہے، اور شان نزول کے ملانے کے بعد ہی آیات کا تفسیر کیا جاتا ہے۔ شان نزول کے بغیر، جس طرح امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو شان نزول کے ساتھ مخصوص کرنا یہ تو ٹھیک نہیں، لیکن شان نزول کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ اگرچہ عموم کا اعتبار ہے، لیکن شان نزول کے بغیر تو چارہ نہیں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ہمارے اسلام لانے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اسلام لانے کے اندر فرق تھا۔ ہم دنیا کے اندر کسی جماعت کے پیچھے لگتے ہیں، سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر شامل ہوتے ہیں حصول مال کے لیے کہ وہاں سے کچھ حاصل کیا جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایمان لائے تھے سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے۔ کیسی شان ہے! علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ جل شانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، زوجنی بنتہ، اپنی بیٹی کو میری نکاح میں دیا، وآتک بلالا من مالہ، اور حضرت بلال کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ اس طرح اس زمانے کے اندر کتنے غلام تھے جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مال سے آزاد کیا۔ فرماتے ہیں کہ جناب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس زمانے کے اندر اس کی پونجی میں 8000 یا کتنے کوئی دراہم تھے، یہ بھی حدیث میں۔ فلما مات ما بقی منہا درہم، جب دنیا سے جا رہے ہیں وفات پائی تو اس کے ترکے کے اندر ایک درہم بھی نہیں تھا، جبکہ جب اسلام لائے تھے تو اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں شامل تھے،
اور جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت خلیفۃ المومنین اور امیر المومنین اور خلیفہ وقت جو سب کچھ اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب آئے تو کچھ تھا اور جب دنیا سے گئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اپنی جان اور مال کو لٹانے کے لیے آئے تھے۔ جب بھی اعلان ہوا کہ جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں لے آؤ، اللہ کے راستے میں مال جمع کراؤ، اعلان ہوا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ مال لے کر رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر دیوار کے اندر جو کیل لگی ہوتی ہیں اور سوئیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی لے کر آئے، گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج میں اپنی پونجی سے نصف مال لے کر آیا ہوں تو آج مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی مال لے کر نہیں آیا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو، تو عرض کی اللہ اس کے رسول کو کے نام کو گھر کے اندر چھوڑ کے آیا اور کچھ نہیں، پورا گھر صاف کر کے پھر آیا۔ یہ شان ہے، تو ان کی اللہ تعریفیں کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی شانیں کیوں نہیں بیان فرمائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم جو اشقا کے لیے بنائی گئی ہے اور اشقا کو ان کے لیے بنائی گئی ہے، اس جہنم سے میں بچاؤں گا ان اشخاص کو جو اتقا ہیں، زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے جو پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ فرماتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اتقا ہیں۔ یہ اللہ کی فتویٰ ہے کہ وہ اتقا ہیں۔ اب اللہ کا قرآن جب کسی کے بارے میں اتقا فرمائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اتقا کی شان کیا ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں جو سب سے زیادہ نیک آدمی ہو، جس کو کبھی کسی نے حرام کھاتے نہ دیکھا ہو اور مشتبہ کام کرتے کسی نے نہ دیکھا ہو، نظر بد کرتے کسی نے نہ دیکھا ہو، پوری زندگی میں کسی نے اس کو گناہ کرتے نہ دیکھا ہو، اور سارے لوگ کہیں یہ سب سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے علاقے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، اتقا ان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اتقا کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ اتقا کی معنی یہ تھوڑی ہے کوئی نیک آدمی، کوئی صالح آدمی، کوئی عام آدمی، بلکہ اتقا کے اندر بڑی خصوصیات ہیں۔ یعنی اتقا کی معنی یہ کہ جس کا سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور انوارات اور فیوزات کی وجہ سے جس کے سینہ اتنا پاک اور صاف اور شفاف ہو گیا کہ حرام کیا اشتباہ والی چیزیں بھی اس کے سینے کے اندر نہیں۔ اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ایک غلام تھے، وہ جاہلیت کے اندر کہانت کرتے تھے۔ کہانت کی معنی یہ جو پیشن گویا کرتے ہیں اور پہلے بتا دیں یہ ہوگا فلاں ہوگا، علم غیب کی خبریں بتا دیں، ان کے اندر جنات اور شیاطین کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے، جس طرح احادیث میں کہ کاہن جو ہے یہ حقیقت میں شیطانیت کا ایک شعبہ ہے اور جنات کا ایک شعبہ ہے، جو انہیں پیش گوئی خبر دیتے ہیں اور غیب سے کچھ چرا کر وہ اس کے ساتھ ایک سچ ہوتا ہے اور 99 جھوٹ اس کے اندر ملا کر اس کو پھر بیان کرتے ہیں، تو کاہن اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب 100 میں سے ایک بات سچی نکلتی ہے تو لوگ اس کے سچ کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو اس نے کتنی بڑی بات کی، اور اس کے 99 جھوٹ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ شیطان وہ بھلا دیتا ہے اور سچی بات کو مشہور کر دیتا ہے کہ اس نے یہ سچ کہا۔ اس قسم کے کاہن تو وہ بھی کہانت کرتا تھا، تو اس کی اجرت بھی لیتے تھے، کچھ رقمیں لیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس نے دعوت کی کہ آج آپ کو کھانا میں کھلاؤں، تو انہیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت جاہلیت کے زمانے کے اندر میں کہانت کرتا تھا
تو اس کے مجھے جو رقمیں اور پیسے ملتے تھے اس سے میں نے آپ کو یہ کھانا کھلایا۔ فقا بیدہ، حضرت صدیق نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر وہ سارا کھانا کہہ کر کے نکال دیا۔ یعنی صدیق کا سینہ کبھی حرام کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا، یہ سینہ صدیق ہے جس کو اللہ فرمائے اتقا، اس کی شان کیا ہوگی، کتنا تقوی والا سینہ تھا کہ جس کا سینہ حرام کو قبول نہیں کرتا، جس کو اللہ نے اتقا فرمایا تو اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ فرماتے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مانجھا ہوا اور تزکیہ کیا ہوا اگر سینہ ہے علم کے نور سے بھرا ہوا، معرفت اللہ کی محبت سے بھرا ہوا اگر کوئی سینہ ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا سینہ امت میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا جو سراپا عکس نبوت بن گیا، عکس نبوت، یعنی اتنی مناسبت رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی کہ کوئی نیا آدمی آتا تو اس کو پہچاننے بھی مشکل ہو جاتا تھا کہ نبی اور صدیق میں نبی کون ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ ہجرت کے دن بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہے، مصافحہ کرتے رہے، آپ بھی مصافحہ کرتے رہے۔ اب کوئی کہے کہ آپ نے مصافحہ کیوں کیا؟ اس لیے مصافحہ فرمایا کہ اتنے لوگ مصافحہ میرے ساتھ کریں تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو، میرے محبوب کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میرے ساتھ مصافحہ کرتے جائیں بے شک۔ تو آپ نے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے، فرق نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر فنا کر دیا۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی آیا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الی ابی بکر، جو آدمی چاہے کہ زمین کے اندر چلتے پھرتے ایک ایسے آدمی کو دیکھے جنہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کے اندر، خواہشات کی ختم کر کے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، ایسا کوئی آدمی اگر کسی کو دیکھنا چاہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ پھر ایسے اشخاص کے اندر جو اتقا ہوتا ہے، نبی کے علم سے براہ راست فیضان یافتہ ہو تو اللہ جل شانہ اسے سب سے بڑی جامعیت عطا فرماتا ہے، علم میں بھی کامل، تقوی میں کامل، محبت میں بھی کامل۔ انبیاء کے بعد اتنا کمال کا مرتبہ تو اللہ جل شانہ اسے جامعیت بھی عجیب فرمائی تھی، اس کی مثال بھی ایک حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما دے اور آپ نے بطور محاسبے کے کہ میں نے جو جماعت تیار فرمائی ہے دیکھوں کہ اس کا حال کیا ہے، حقوق کتنے ادا کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائم، بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، صدیق اکبر اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ میں روزہ سے۔ آپ نے فرمایا من اشبع منکم اليوم جائع، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر اٹھے اور عرض کیا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا۔ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کون ہے جو کسی جنازے کے پیچھے گیا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، حضرت صدیق اٹھے عرض کیا یہ بھی کام میں نے کیا۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، حضرت صدیق اٹھے عرض کیا رسول اللہ یہ کام میں نے کیا۔ فقال مجتمعنا فی مومن او قال فی مسلم الا وقد دخل الجنہ، یہ خصلتیں جس مومن و مسلمان کے اندر جمع ہو وہ جنتی۔ اتنی بڑی جامع ایک شخص حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، جس کے سینے کے اندر تقوی، محبت اور معرفت کا نور ہو، حقوق وہی ادا کر سکتا ہے۔
باقی جتنے دنیا کے اندر دعویٰ کرتے ہیں یہ سارے ڈھونگ رچاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ خلق خدا کی خدمت کرنے والے وہ سینے ہوتے ہیں جن کے سینے اللہ کے تعلق سے بھرے ہوتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، اور جن کے سینے اللہ کی محبت اور نور سے خالی ہو وہ سینے کبھی دعویٰ کریں خلق خدا کی خدمت کبھی نہیں خدمت کر سکتے۔ ساری دنیا والے ڈھونگ رچاتے ہیں، سب کو مساوی حقوق دو، مساوات مساوات مساوات، سب کو برابر کرو، مرد عورت کو ایک کھاتے کے اندر جمع کرو اور سب کو برابر چلاؤ، ساری دنیا کو مساوی حقوق دو۔ مساوات کی دعویٰ کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی دیکھیں کہ وہ مساوات سے کہیں آگے ان کا مقام تھا۔ مساوات کی معنی کیا ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے، یہ مساوات ہے نا۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان تو یہ تھی وَيُؤْثِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو خود کو بھوکا رکھے دوسروں کو کھلا دے۔ یہ مساوات نہیں بلکہ مواسات اور ایثار کا ایک عجیب مثال تھا جو مساوات سے کہیں اوپر تھا، جن کا مثال کوئی جماعت پیش نہیں کر سکتی۔ سارے مساوات کے نعرے لگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب جماعت کی، اپنے محبوب کے جماعت کی جو اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی، اللہ فرماتے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا، کس سے سوال بھی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ایسا غنی رکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا دار کہ ان کے پاس سب کچھ دولت ہے۔ ایسے صحابہ کرام کی شخصیات ایسی تھی، لوگ سمجھتے ہیں بڑے غنی ہیں، بڑے دولت والے ہیں، اور سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اتنا مستغنی بنایا، یہ صحابہ کرام کی شان۔ تو ان کے اندر ایثار بھی تھا، ہمدردی بھی تھی، جذبے بھی تھے۔ جب اس جماعت کا لیڈر، اس جماعت کا پیغمبر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہو تو جماعت کی شان کیسی نہیں ہوتی؟ غزوہ خندق کے اندر آپ دیکھیں صحابہ اجمعین وہ اشعار پڑھتے جاتے ہیں، رجز کرتے جاتے ہیں اور خندق کو کھود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی باری لگائی کہ یہاں تک کھودتے جاؤ، وہ اشعار پر رجز سے بڑے وجد کے اندر وہ کھودتے رہے اور اتباع سنت کر رہے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں اور پیٹ پر پتھر باندھ۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں تو ہمارے پیغمبر شاید ان کے پاس کھانے کو کچھ ہو۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ حَجَرَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اوپر کر کے اور دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ اور پھر جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت جابر عرض کی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے نڈھال اور بھوک سے یہ حال ہو گیا ہے، تو گھر جا کر پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے کی؟ انہوں نے کہا تھوڑے سے جو پڑے ہوئے یہ ہیں، اور ایک جو ہے وہ بکرا ہے ہلکا سا، تو بکرے کو ذبح کر کے خود جو ہے وہ سالن تیار کیا، دیگچے کے اندر لگایا، اور پھر جو تھے وہ پکانے کے لیے کچھ رکھے ان نے روٹیاں وغیرہ کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک بکرے سے کتنے آدمی کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کہا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی جماعت 5-7 آدمیوں کی وہ چلیں گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہو۔ کتنے عظیم ہستی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے تھے، کتنے محبوب تھے۔ آپ نے فرمایا بڑے اعلان کے ساتھ، ان جابر صنع لکم سورا فحی حلم بکم، اور جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا، سارے چلے۔ اب ساری جماعت 800 کی اور ایک بکرے
کہ سالن سے پکا ہوا کھانا اس کے لیے آپ نے اس کو لے جائے. حضرت جابر نے کہا اب تو میری خیر نہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گھر آئے, اپنی بیوی سے وہ ماجرا بیان کیا. تو وہ بھی تو صحابیہ تھی, ان کا ایمان اور ان کا یقین اتنا مضبوط تھا. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مرد عورتیں ان کی شانیں کتنی اللہ نے بڑھا دی. انہوں نے کہا کہ آپ نے رحمت اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا نہیں کہ گھر کے اندر کتنا سا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو بتایا. کہا پھر یہ آپ کا کام نہیں, یہ ان کا کام ہے, اب اس بات کو تم چھوڑ دو. آپ سب تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ کسی روٹی پکانے والی اس کو بٹھاؤ. آپ نے اس کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دیگچی کے اندر اپنا لعاب ڈالا, فرمایا آپ تقسیم کرو. 10 کی جماعت وہ آئی اور کھاتے جا رہے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سب نے کھا لیا اور اللہ کی قسم وہ دیگچا اسی طرح شور مارتا ہوا اوپر وہ سالن دے رہا تھا اور وہ روٹیاں اس طرح پک رہی, کوئی فرق نہیں آیا. ہم نے گھروں کے اندر تقسیم کیا پھر بھی بچ گیا. یہ اس طرح سے یہ مثالیں تھیں سمجھانے کے لیے کہ ایثار اور جذبہ کیا ہوتا ہے. جس امت کا نبی امام ایسا ہو تو اس جماعت کے اندر صفات کیسے نہیں آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھوک کے اندر شدت ہے, بھوک کے اندر میرا یہ حال ہوتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گلیوں میں گر جاتا. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ ہوتا, وہ آ کے مجھے اٹھاتے اور پھر اپنے گھر لے جاتے. جو کچھ کھانے پینے کو ہوتا تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتے تو اس سے میری پیاس یا بھوک ختم ہوتی. فرماتے ایک مرتبہ میں اس حال کے اندر تھا تو رحمت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مجھے اپنے ساتھ لے گئے. جب گھر آئے تو ایک دودھ کا پیالہ پیش ہو تو میں بڑا خوش ہوا کہ آج دودھ کا پیالہ پیش ہوا ہے, آج یہ میں ہی پیوں گا, مجھے ہی ملے گا. تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادولی اصحاب الصفہ, اصحاب صفہ کو بلاؤ. حدیث پڑھنے والے صحابہ 100 کے اندر ہوتے تھے, کبھی اوپر ہوتے تھے, فرمایا کہ ان کو بلاؤ. تو میں نے ان کو بلایا اور دل میں سوچا ابھی سارے اصحاب صفہ جو پیئیں گے دودھ کا پیالہ تو ابو ہریرہ کی باری کیسے آ سکتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ ان کو تو پلا, اب تو آخر میں باری آئے گی. فرمایا ایک دودھ کا پیالہ وہ سب کو پلایا اور پلانے کے بعد آخر میں نے دیکھا کہ دودھ اتنا ہی تھا جتنا پہلے پڑا. آخر میں آپ نے فرمایا تم پیو, میں نے پیا. فرمایا دوبارہ پھر پیو, پھر پیا. تیسری مرتبہ فرمایا پھر پیو, پھر پیا. حتیٰ تذلت, حتیٰ کہ میری کوکھیں بھرنے لگی. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے میں ہمت نہیں ہے. پھر آخر میں تمام اصحاب صفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ کا پیالہ پیا ہو جھوٹا رحمت اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا. کیسی تعلیم ہے. آج کہتے ہیں دوسرے کی پلیٹ سے مت کھاؤ, چمچ سے مت کھاؤ, تمہیں جراثیم لگ جائیں گے. ان کو جراثیم لگیں گے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہمارے سارے جراثیم ختم ہو گئے. اللہ نے جراثیم ختم کر دیے ہیں. بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سور المومن شفاء, جتنے ایک پلیٹ میں جمع ہو کر کھاؤ گے تو سب کو شفا ملے گی. شفا کے اجزاء پھیلتے ہیں, بیماریاں نہیں پھیلتی. اللہ کے محبوب کی زندگی اور اس کا طریقہ دیکھو, نمونہ دیکھو. یہ اللہ دکھاتے امت کو کہ نبی کیسے تھے. وَيُؤْثِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو ان صحابہ انصار و مہاجرین ان کی اللہ تعریفیں اور شانیں کیسے بیان نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہیں, غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. اب
بعض لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، کئی طریقے سے مال دیتے ہیں مختلف انداز اور طریقوں سے، کیا پتا کہ اس کے نیت کے اندر کیا چیز شامل ہے کہ یہاں پر پاکستان میں مہم مناتے ہیں قرضہ اتارو، تو قرضہ اتارو مہم میں جنہوں نے لاکھ روپے دیے انہوں نے 5 لاکھ وصول کیے، تو یہاں دیتے ہیں لینے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا کوئی غرض شامل ہو کہ ایک وقت کا حکمران ایک اللہ کا نبی جو اس زمانے کا حاکم تھا، وہ لیتا ہے مال، اس کو دیتے ہیں تاکہ کچھ حاصل ہو، لیکن اللہ صحابہ کرام کے سینوں کی صفائی خود بیان فرمائی کہ ان کی نیت کیا تھی اور ان کا مقصد کیا تھا، اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دیتے ہیں صرف اپنے دل کو صاف کرنے اور کوئی مقصد نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی بدلہ چکانے کے لیے مال نہیں دیتے کہ حضرت بلال کا یا ان غلاموں کا کوئی احسان ہو، اس احسان کو چکانے کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مقصد نہیں تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، صرف اللہ کی رضا۔ اب یہ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ صحابہ کرام کے مال دینا، ان کا خرچ کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں معاذ اللہ کہ اس کے دینے اور لینے کے اندر اور ان کے افعال کے اور اعمال کے اندر کوئی دنیاوی غرض شامل تھا، جب اللہ فرماتے ہیں کوئی غرض دنیاوی نہیں بلکہ صرف میری رضا کے لیے۔ یہ تو ایک عمل کے لیے ہے، لیکن اللہ نے مطلقاً فرما دیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ یبتغون ابتغاء کو کہتے ہیں، ابتغاء کی معنی کبھی کبھی کوئی آدمی رضا کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرے تو اس کو ابتغاء رضا نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یہ اس رضا کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس رضا کے طالب تھے، ان کی زندگی کا مقصد و محور یہی تھا کہ اللہ کی رضا، یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کی ذات کے طالب تھے اور کوئی ان کا مقصد نہیں، وہ اللہ کے طالب۔ اور جو اللہ کا طالب ہو اس کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام وہ اللہ کے طالب تھے، اللہ کی طلب اس وقت دل میں آتی ہے جب سب طلبیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی طلب آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ جس طرح سے کسی بزرگ نے کہا اے اللہ تجھے حاصل کریں تیری قیمت کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میری قیمت ہے دونوں جہان کو چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ یہ سودا تو اتنا سستا ہے، اور مہنگا کرو سودا، یہ تو سستا سودا ہے کہ دونوں جہان کو چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑ دیں آخرت کے لیے اور آخرت کو چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ سب سے بڑا مقام کہ زندگی کے اندر مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، جو سب سے بڑا مقام ہے، یہ مقام اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو عطا فرمایا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ نے رضا کا اعلان فرمایا۔ اور یہ آیت اور عجیب بات ہے کہ جس طرح سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر مناسبت اور اتفاقاً آپ سفر و حضر کے ساتھی اور ساتھ ہی ساتھ پوری زندگی ساتھ اور وصال مرنے کے بعد بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ، ہمیشہ ساتھ، اللہ نے قرآن کے ذکر کے اندر بھی ساتھ کر دیا۔ یہاں حضرت کو بیان ختم ہوا، اللہ وضحیٰ واللیل سجا کے اندر اپنے محبوب کا بیان فرمایا، اور وہاں بھی وہی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک ہی مضمون ایک ہی انداز، تذکرہ بھی اللہ نے ملا دیا۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صل ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى
برحمتک یا Subscribe my YouTube channel.